نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص یہ ہے عنوان اس مضمون کا جسے آج ہم پڑھیں گے۔ یہ مضمون مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ مسلم یونیورسٹی کورٹ نے اپنے گزشتہ سالانہ اجلاس منعقدہ اپریل 1936 عیسوی میں ایک ایسے اہم مسئلے کی طرف توجہ کی ہے جو ایک عرصے سے توجہ کا محتاج تھا، یعنی دینیات اور علوم اسلامیہ کے ناقص طرز تعلیم کی اصلاح اور یونیورسٹی کے طلباء میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت۔ جہاں تک جدید علوم و فنون اور ادبیات کی تعلیم کا تعلق ہے، حکومت کی قائم کی ہوئی یونیورسٹیوں میں اس کا بہتر سے بہتر انتظام موجود ہے، کم از کم اتنا ہی بہتر جتنا خود علی گڑھ میں ہے۔ محض اس غرض کے لیے مسلمانوں کو اپنی ایک الگ یونیورسٹی قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ایک مستقل قومی یونیورسٹی قائم کرنے کا تخیل جس بنا پر مسلمانوں میں پیدا ہوا اور جس بنا پر اس تخیل کو مقبولیت حاصل ہوئی، وہ صرف یہ ہے کہ مسلمان جدید علوم سے استفادہ کرنے کے ساتھ مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ غرض سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پوری نہیں ہوتی، اسی کے لیے مسلمانوں کو اپنی ایک اسلامی یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی اپنی یونیورسٹی بھی یہ ضرورت پوری نہ کرے، اگر وہاں سے بھی ویسے ہی گریجویٹ نکلیں جیسے سرکاری یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں، اگر وہاں بھی ویسی دیسی صاحب لوگ یا ہندی وطن پرست یا اشتراکی ملاحدہ ہی پیدا ہوں، تو لاکھوں روپے کے سب سے ایک یونیورسٹی قائم کرنے کی اور چلانے کی کون سی خاص ضرورت ہے؟ یہ ایسا سوال تھا جس پر ابتدائی میں کافی توجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ جب یونیورسٹی قائم کی جا رہی تھی، اس وقت سب سے پہلے اسی بات پر غور کرنا چاہیے تھا کہ ہم کو علیحدہ یونیورسٹی کی کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی کیا سبیل ہے۔ مگر کسی نقاد نے آج کل کے مسلمانوں کی تعریف میں شاید سچ ہی کہا ہے کہ یہ کام پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں۔ جن لوگوں کو یونیورسٹی بنانے کی دھن تھی، انہیں بس یونیورسٹی ہی بنانے کی دھن تھی، اس کا کوئی نقشہ ان کے ذہن میں نہ تھا۔ یہ سوال سرے سے پیش نظر ہی نہ تھا کہ ایک مسلم یونیورسٹی کیسی ہونی چاہیے اور کن خصوصیات کی بنا پر کسی یونیورسٹی کو مسلم یونیورسٹی کہا جا سکتا ہے۔ اس عمل بلا فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بس ویسی ہی ایک یونیورسٹی علی گڑھ میں بھی قائم ہو گئی، جیسی ایک آگرہ میں اور دوسری لکھنؤ میں اور تیسری ڈھاکہ میں ہے۔ لفظ مسلم کی رعایت سے کچھ دینیات کا حصہ بھی نصاب میں شریک کر دیا گیا، تاکہ جب کوئی دریافت کرے کہ اس یونیورسٹی کے نام میں لفظ مسلم کیوں رکھا گیا ہے، تو اس کے سامنے قدوری اور نیت المصلح اور ہدایہ بطور سند اسلامیات پیش کر دی جائیں، مگر در حقیقت یونیورسٹی کی تاسیس اور تشکیل میں کوئی ایسی خصوصیت پیدا نہیں ہوئی جس کی بنا پر وہ دوسری سرکاری یونیورسٹیوں سے ممتاز ہو کر حقیقی معنوں میں ایک اسلامی یونیورسٹی ہوتی۔ ممکن ہے کہ ابتدا میں تعمیر کے شوق اور جوش نے صحیح اور مناسب نقشے پر غور کرنے کی مہلت نہ دی ہو، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یونیورسٹی قائم ہوئے 15 سال ہو گئے اور اس دوران میں ہمارے تعلیمی ناخداؤں نے ایک مرتبہ بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اس کی اصل منزل مقصود کیا تھی اور ان کا رہرو پشت بمنزل جا کدھر رہا ہے۔ ابتدا سے حالات صاف بتا رہے ہیں کہ یہ درسگاہ نہ اس ڈھنگ پر چل رہی ہے جس پر ایک اسلامی درسگاہ کو چلنا چاہیے، اور نہ وہ نتائج پیدا کر رہی ہے جو دراصل مطلوب تھے۔ اس کے طلباء اور ایک سرکاری یونیورسٹی کے طلباء میں کوئی فرق نہیں۔ اسلامی کریکٹر، اسلامی اسپرٹ، اسلامی طرز عمل مفقود ہے، اسلامی تفکر اور اسلامی ذہنیت ناپید ہے۔ ایسے طلباء کی تعداد شاید 1% بھی نہیں جو اس یونیورسٹی سے ایک مسلمان کی سی نظر اور مسلمان کا سا نصب العین لے کر نکلے ہوں، اور جن میں یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت نے یہ قابلیت پیدا کی ہو
کہ اپنے علم اور اپنے قواعد عقلیہ سے کام لے کر ملت اسلامیہ میں زندگی کی کوئی نئی روح پھونک دیتے، یا کم از کم اپنی قوم کی کوئی قابل ذکر علمی و عملی خدمت ہی انجام دیتے۔ نتائج کی نوعیت اگر محض سلبی ہی رہتی تب بھی بسا غنیمت ہوتا، مگر افسوس یہ ہے کہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل اور زیر تعلیم طلباء میں ایک بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی پائی جاتی ہے جن کا وجود اسلام اور اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم کے لیے نفع نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے۔ یہ لوگ روح اسلامی سے ناآشنا ہی نہیں بلکہ قطعاً منحرف ہو چکے ہیں۔ ان میں مذہب کی طرف سے صرف صدموری ہی نہیں بلکہ نفرت سی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے ذہن کا سانچہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ تشکیک کی حد سے گزر کر انکار کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور ان بنیادی اصولوں کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ حال میں خود مسلم یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نوجوانوں میں سے ایک صاحب نے، جو محض اپنی سلامت طبع کی وجہ سے مرتد ہوتے ہوتے رہ گئے، اپنے ایک پرائیویٹ خط میں وہاں کے حالات کی طرف چند ضمنی اشارات کیے ہیں۔ یہ خط اشاعت کے لیے نہیں لکھا گیا ہے اور نہ لکھنے والے کا مقصد خصوصیت کے ساتھ علی گڑھ کی کیفیت بیان کرنا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ یونیورسٹی کی باطنی کیفیت کا نہایت صحیح مرقع ہے۔ صاحب خط نے اپنے ذہنی ارتقاء کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، علی گڑھ میں مجھے اسلامی دنیا کے خارجی فتنے یعنی تفرج کی آخری ارتقائی منزل یعنی کمیونزم سے دوچار ہونا پڑا۔ میں پہلے مغربیت کو کوئی خطرناک چیز نہ سمجھتا تھا، لیکن علی گڑھ کے تجربات نے مجھے حقیقت سے روشناس کرا دیا۔ اسلامی ہند کے اس مرکز میں ایک خاصی تعداد ایسے افراد کی موجود ہے جو اسلام سے مرتد ہو کر کمیونزم کے پرجوش مبلغ بن گئے ہیں۔ اس جماعت میں اساتذہ میں سے کافی لوگ شامل ہیں اور یہ اساتذہ تمام ذہین اور ذکی نووارد طلباء کو اپنے جال میں پھانستے ہیں۔ ان لوگوں نے کمیونزم کو اس لیے اختیار نہیں کیا کہ وہ غریبوں اور کسانوں اور مزدوروں کی حمایت اور امداد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی عملی مصرفانہ زندگیاں ان کی بناوٹی باتوں پر پانی پھیر دیتی ہیں، بلکہ انہوں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ وہ ایک عالمگیر تحریک کے سائے میں اپنی اخلاقی کمزوریوں اور اپنے ملحدانہ رجحانات طبع اور اپنی لوز تھنکنگ کو جسٹیفائی کر سکیں۔ کمیونزم نے پہلے مجھے بھی دھوکہ دیا۔ میں نے خیال کیا کہ اسلامی کا ایک ان اتھورائزڈ ایڈیشن ہے، لیکن بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اسلام کے اور اس کے بنیادی نصب العین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ مسلم یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت صرف ناقص ہی نہیں بلکہ ان مقاصد کے بالکل برعکس نتائج پیدا کر رہی ہے جن کے لیے سر سید احمد خان اور محسن الملک اور وقار الملک وغیرہ نے ایک مسلم یونیورسٹی کی ضرورت ظاہر کی تھی، اور جن کے لیے مسلمانوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ اس درسگاہ کی تعمیر کا خیر مقدم کیا تھا۔ آپ اس انجینئر کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے جس کی بنائی ہوئی موٹر آگے چلنے کے بجائے پیچھے دوڑتی ہو؟ اور وہ انجینئر آپ کی نگاہ میں کیا ماہر فن ہوگا جو اپنی بنائی ہوئی موٹر کو مسلسل اور پہم الٹی حرکت کرتے دیکھتا ہے اور پھر بھی محسوس نہ کرے کہ اس کے نقشے میں کوئی خرابی ہے؟ غالباً ان صفات کا کوئی میکینیکل انجینئر تو آپ کو نہ مل سکے گا، لیکن آپ کی قوم کے تعلیمی انجینئر جس درجے کے ماہر فن ہیں اس کا اندازہ آپ اس امر واقع سے کر لیجئے کہ وہ ایک ایسی تعلیمی مشین بنانے بیٹھے تھے جس کو اسلامی نصب العین کی جانب حرکت دینا مقصود تھا، مگر جو مشین انہوں نے بنائی وہ بالکل جانب مخالف میں حرکت کرنے لگی اور مسلسل 15 سال تک حرکت کرتی رہی، اور ایک دن بھی ان کو محسوس نہ ہوا کہ ان کے نقشہ تعمیر میں کیا غلطی ہے، بلکہ کوئی غلطی ہے بھی یا نہیں۔ بعد از خرابی بسیار اب یونیورسٹی کوڈ کو یاد آیا ہے کہ مسلم یونیورسٹی کے مقاصد اولیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے طلباء میں اسلامی روح پیدا کرے، اور اس غرض کے لیے اس نے 7 اشخاص کی ایک کمیٹی مقرر کی ہے جس کے سپرد یہ خدمت کی گئی ہے کہ تمام صورتحال کا جائزہ لے اور دینیات اور علوم اسلامیہ کی تعلیم کے لیے ایسے جدید اور ترقی یافتہ ذرائع اختیار کرنے کی سفارش کرے جو ضروریات زمانہ سے مناسبت رکھتے ہوں اور جن سے اسلامی تعلیمات کو زیادہ اطمینان بخش طریقے پر پیش کیا جا سکے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، نہایت مبارک بات ہے،
صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر اب بھی ہمارے تعلیمی انجینئروں نے یہ محسوس کر لیا ہو کہ ان کی تعلیمی مشین غلط نقشے پر بنی ہے اور اپنے مقصد ایجاد کے خلاف اس کے چلنے کی اصلی وجہ محض بخت و اتفاق نہیں بلکہ نقشہ تاسیس و تشکیل کی خرابی ہے، تو ہم خوشی کے ساتھ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ مدہ آؤ اب اپنے پچھلے نقشے کی غلطیوں کو سمجھ لو اور ایک صحیح نقشے پر اس مشین کو مرتب کرو۔ لیکن ہمیں شبہ ہے کہ اب بھی اپنی غلطی کا کوئی صحیح احساس ان حضرات میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک وہ اس عمر کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے نقشے میں کوئی بنیادی خرابی ہے۔ محض نتائج کی خوفناک ظاہری صورت ہی سے وہ متاثر ہوئے ہیں اور بالکل سطحی نگاہ سے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا کرے ہمارا یہ شبہ غلط ہو، مگر پچھلے تجربات ہم کو ایسا شبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پچھلی صدی کے وسط میں جب 2 صدیوں کا پیہم انحطاط ایک خوفناک سیاسی انقلاب پر منتہی ہوا، اس وقت مسلمانوں کے ڈوبتے ہوئے بیڑے کو سنبھالنے کے لیے پردے غیب سے چند ناخدا پیدا ہو گئے تھے۔ وہ وقت زیادہ غور و خوض کا نہ تھا، یہ سوچنے کی مہلت ہی کہاں تھی کہ اس شکستہ جہاز کے بجائے ایک نیا اور پائیدار جہاز کسی نقشے پر بنایا جائے۔ کس نقشے پر بنایا جائے؟ اس وقت تو صرف یہ سوال درپیش تھا کہ یہ قوم جو ڈوب رہی ہے اس کو ہلاکت سے کیوں کر بچایا جائے۔ ناخداؤں میں سے ایک گروہ نے فوراً اپنی اسی پرانے جہاز کی مرمت شروع کر دی۔ انہی پرانے تختوں کو جوڑا، ان کے رخنوں کو بھرا اور پھٹے ہوئے بادبانوں کو رفع کر کے جیسے تیسے بن پڑا ہوا بھرنے کے قابل بنا لیا۔ دوسرے گروہ نے لپک کر ایک نیا دخانی جہاز کرائے پر لے لیا اور ڈوبنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو اس پر سوار کرا دیا۔ اس طریقے سے دونوں گروہ اس اچانک مصیبت کو ٹالنے میں کامیاب ہو گئے، مگر یہ دونوں تدبیریں صرف اس حیثیت سے کامیاب تھیں کہ انہوں نے فوری ضرورت کے لحاظ سے چارہ سازی کر دی اور ڈوبتوں کو ہلاکت سے بچا لیا۔ ان میں حکمت اور دانشمندی جو کچھ بھی تھی صرف اسی حد تک تھی۔ اب جو لوگ اس وقت کے ٹل جانے کے بعد بھی انہی دونوں تدبیروں کو ٹھیک انہی دونوں شکلوں پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، ان کا طرز عمل حکمت و دانش کے خلاف ہے۔ نہ تو پرانا بادبانی جہاز اس قابل ہے کہ مسلمان صرف اسی پر بیٹھ کر ان قوموں سے مسابقت کر سکیں جن کے پاس اس سے 1000 گنی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والے کلدار جہاز ہیں، نہ کرائے پر لیا ہوا دخانی جہاز اس لائق ہے کہ مسلمان اس کے ذریعے سے اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکیں، کیونکہ اس کا ساز و سامان تو سرور نیا ہے اور اس کی رفتار بھی تیز ہے اور وہ کلدار بھی ہے، مگر وہ دوسروں کا جہاز ہے۔ اس کا ڈیزائن انہی کے مقاصد اور انہی کی ضرورت کے لیے موزوں ہے اور اس کے رہنما اور ناخدا بھی وہی ہیں۔ لہذا اس جہاز سے ہم کبھی یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنی منزل مقصود کی طرف لے جائے گا، بلکہ اس کی تیز رفتاری سے الٹا خطرہ یہ ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سرعت کے ساتھ مخالف سمت پر لے جائے گا اور روز بروز ہمیں اپنی منزل مقصود سے دور کرتا چلا جائے گا۔ فوری ضرورت کے وقت تو وہ لوگ بھی حق بجانب تھے جنہوں نے پرانے جہاز کی مرمت کی، اور وہ بھی غلطی پر نہ تھے جنہوں نے کرائے کے جہاز پر سوار ہو کر جان بچائی، مگر اب وہ بھی غلطی پر ہیں جو پرانے جہاز پر ڈٹے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی غلطی پر ہے جو اسی کرائے کے جہاز پر جمے ہوئے ہیں۔ اصلی رہنما اور حقیقی مصلح کی تعریف یہ ہے کہ وہ اجتہاد فکر سے کام لیتا ہے اور وقت اور موقع کے لحاظ سے جو مناسب ترین تدبیر ہوتی ہے اسے اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں وہ اندھے مقلد ہوتے ہیں۔ جس طریقے کو اس نے وقت کے لحاظ سے اختیار کیا تھا اسی طریقے پر یہ اس وقت کے گزر جانے کے بعد بھی آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں اور اتنا نہیں سوچتے کہ ماضی میں جو انسب تھا حال میں وہی غیر انسب ہے۔ پچھلی صدی کے رہنماؤں کے بعد ان کے متبعین آج بھی اسی روش پر اصرار کر رہے ہیں جس پر ان کے رہنماؤں نے چھوڑ گئے تھے، حالانکہ وہ وقت جس کے لیے انہوں نے وہ روش اختیار کی تھی گزر چکا ہے۔ اب اجتہاد فکر سے کام لے کر نیا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہم کو دونوں گروہوں میں ایک بھی مجتہد نظر نہیں آتا۔ انتہائی جرت کر کے پرانے جہاز والوں میں سے کوئی اگر اجتہاد کرتا ہے تو بس اتنا کہ اپنے اسی پرانے جہاز میں چند بجلی کے بلب لگا لیتا ہے، کچھ نئے طرز کا فرنیچر مہیا کر لیتا ہے اور ایک چھوٹی سی دخانی کر خرید لاتا ہے جس کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ دور سے سیٹی بجا بجا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتی ہے کہ یہ پرانا جہاز اب نیا ہو گیا ہے۔
اس کے مقابلے میں نئے جہاز والے اگرچہ دوسروں کے جہاز پر بیٹھے ہیں اور تیزی کے ساتھ سمت مخالف پر بہے چلے جا رہے ہیں، مگر 2-4 پرانے بادبان بھی لے کر 20ویں صدی کے اس اپ ٹو ڈیٹ جہاز میں لگائے ہوئے ہیں، تاکہ اپنے نفس کو اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے سکیں کہ یہ جہاز بھی اسلامی جہاز ہے اور لندن کے راستے سے حج کعبہ کو چلا جا رہا ہے۔ اندھی تقلید اور اس کے ساتھ اتحاد کی یہ جھوٹی نمائش۔ تاب کہ ایک طوفان گزر گیا، اب دوسرا طوفان بہت قریب ہے۔ ہندوستان میں ایک دوسرے سیاسی انقلاب کی بنا پڑ رہی ہے۔ ممالک عالم میں ایک اور بڑے انقلاب کے سامان ہو رہے ہیں، جو بہت ممکن ہے کہ ہندوستان میں متوقع انقلاب کے بجائے ایک بالکل غیر متوقع اور 1000 درجے خطرناک انقلاب برپا کر دیں۔ یہ آنے والے انقلابات 1857 عیسوی کے ہنگامے کی بنسبت اپنی نوعیت اور اپنی شدت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی اعتقادی و ایمانی و اخلاقی و عملی حالت جیسی کچھ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ آنے والے طوفانوں کی ایک ٹکر بھی خیریت کے ساتھ سہ سکیں گے۔ ان کا پرانا جہاز دور جدید کے کسی ہولناک طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاید ایک ہی تھپیڑے میں اس کے تختے بکھر جائیں اور اس کے بادبانوں کا تار تار الگ ہو جائے۔ رہا ان کا کرائے کا جہاز تو وہ اپنے پرانے جہاز سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جو لوگ اس پر سوار ہیں، ہمیں خوف ہے کہ طوفانی دور کا پہلا ہی تھپیڑا ان کو ملت اسلامیہ سے جدا کر کے شاید ہمیشہ کے لیے دلالت کے قصر عمیق میں لے جائے گا۔ لا قدر اللہ، پس اب یہی وقت ہے کہ مسلمان پرانے جہاز سے بھی نکلیں اور کرائے کے جہاز سے بھی اتریں اور خود اپنا ایک جہاز بنائیں جس کی آلات اور کل پرزے جدید ترین ہو، مشین موجودہ دور کے تیز سے تیز تر جہاز کے برابر ہو، مگر نقشہ ٹھیٹ اسلامی جہاز کا ہو، اور اس کے انجینئر اور کپتان اور دیدوان سب وہ ہوں جو منزل کعبہ کی راہ و رسم سے باخبر ہوں۔ استعارے کی زبان چھوڑ کر اب ہم کچھ صاف صاف کہیں گے۔ سر سید احمد خان و خدا ان کو معاف کرے کی قیادت میں علی گڑھ سے جو تعلیمی تحریک اٹھی تھی، اس کا وقتی مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس نئے دور کی ضروریات کے لحاظ سے اپنی دنیا درست کرنے کے قابل ہو جائے، تعلیم جدید سے بہرہ مند ہو کر اپنی معاشی اور سیاسی حیثیت کو تباہی سے بچا لیں، اور ملک کے جدید نظم و نسق سے استفادہ کرنے میں دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ کرنے کا شاید موقع نہ تھا، اگرچہ اس تحریک میں فوائد کے ساتھ نقصانات اور خطرات بھی تھے، مگر اس وقت اتنی مہلت نہ تھی کہ غور و تفکر کے بعد کوئی ایسی محکم تعلیمی پالیسی متعین کی جاتی جو نقصانات سے پاک اور فوائد سے لبریز ہوتی۔ نہ اس وقت ایسے اسباب موجود تھے کہ اس نو کی تعلیمی پالیسی کے مطابق عمل درآمد کیا جا سکتا، لہذا وقتی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو اسی طرز تعلیم کی طرف دھکیل دیا گیا جو ملک میں رائج ہو چکا تھا، اور خطرات سے بچنے کے لیے کچھ تھوڑا سا عنصر اسلامی تعلیم و تربیت کا بھی رکھ دیا گیا، جس کو جدید تعلیم اور جدید تربیت کے ساتھ قطعاً کوئی مناسبت نہ تھی۔ یہ صرف ایک وقتی تدبیر تھی جو ایک آفت ناگہانی کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طریق پر اختیار کر لی گئی تھی۔ اب وہ وقت گزر چکا ہے جس میں فوری تدبیر کی ضرورت تھی، وہ فائدہ بھی حاصل ہو چکا ہے جو اس تدبیر سے حاصل کرنا مقصود تھا، اور وہ خطرات بھی واقعے کی صورت میں نمایاں ہو چکے ہیں جو اس وقت صرف موہوم تھے۔ اس تحریک نے ایک حد تک ہماری دنیا تو ضرور بنا دی، مگر جتنی دنیا بنائی اس سے زیادہ ہمارے دین کو بگاڑ دیا۔ اس نے ہم میں کالے فرنگی پیدا کیے، اس نے ہم میں اینگلو محمڈن اور اینگلو ایڈین پیدا کیے، اور وہ بھی ایسے جن کی نفسیات میں محمڈن اور انڈین کا تناسب بس برائے نام ہی ہے۔ اس نے ہماری قوم کے طبقہ الیہ اور طبقہ متوسط کو، جو دراصل قوم کے اعضائے رئیسہ ہیں، باطنی اور ظاہری دونوں حیثیتوں سے یورپ کی مادی تہذیب کے ہاتھ فروخت کر دیا، صرف اتنے مواضع پر کہ چند عہدے، چند خطابات، چند کرسیاں ایسے لوگوں کو مل جائیں جن کے نام مسلمانوں سے ملتے جلتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دائماً ہماری یہی تعلیمی پالیسی رہنی چاہیے؟ اگر یہی ہماری دائمی پالیسی ہے تو اس کے لیے علی گڑھ کی کوئی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ ہندوستان کے ہر بڑے مقام پر ایک علی گڑھ موجود ہے جہاں سے دھڑ دھڑ اینگلو محمڈن اور اینگلو انڈین نکل رہے ہیں۔ پھر یہ بس بھری فصل کاٹنے کے لیے ہم کو اپنا ایک مستقل مزرعہ رکھنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ اگر در حقیقت اس حالت کو بدلنا مقصود ہے تو ذرا ایک حکیم کی نظر سے دیکھیے کہ خرابی کے اصل اسباب کیا ہیں اور ان کو دور کرنے کی صحیح صورت کیا ہے۔
جدید تعلیم و تہذیب کے مزاج اور اس کی طبیعت پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت کے بالکل منافی ہے۔ اگر ہم اس کے بجن سے ہی لے کر اپنی نوخیز نسلوں میں پھیلائیں گے تو ان کو ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے کھو دیں گے۔ آپ ان کو وہ فلسفہ پڑھاتے ہیں جو کائنات کے مسئلے کو خدا کے بغیر حل کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان کو وہ سائنس پڑھاتے ہیں جو معقولات سے منحرف اور محسوسات کا غلام ہے۔ آپ ان کو تاریخ، سیاسیات، معاشیات، قانون اور تمام علوم عمرانیہ کی وہ تعلیم دیتے ہیں جو اپنے اصول سے لے کر فروع تک اور نظریات سے لے کر عملیات تک اسلام کے نظریات اور اصول عمران سے یکسر مختلف، بالکل متصادم ہیں۔ آپ ان کی تربیت تمام تر ایسی تہذیب کے زیر اثر کرتے ہیں جو اپنی روح اور اپنے مقاصد اور اپنی مناہج کے اعتبار سے کلیتاً اسلامی تہذیب کی ضد واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد کس بنا پر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی نظر اسلامی نظر ہوگی، ان کی سیرت اسلامی سیرت ہوگی، ان کی زندگی اسلامی زندگی ہوگی؟ قدیم طرز پر قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم اس نئی تعلیم کے ساتھ بے جوڑ ہے۔ اس قسم کے عمل تعلیم سے کوئی خوشگوار پھل حاصل نہ ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے فرنگی سٹیمر میں پرانے بادبان محض نمائش کے لیے لگا دیے جائیں، مگر ان بادبانوں سے فرنگی سٹیمر قیامت تک اسلامی سٹیمر نہ بنے گا۔ اگر فی الواقع علی گڑھ یونیورسٹی کو مسلم یونیورسٹی بنانا ہے تو سب سے پہلے مغربی علوم و فنون کی تعلیم پر نظر ثانی کی جائے۔ ان علوم کو جو کا تو لینا ہی درست نہیں ہے۔ طالب علموں کی لوح سادہ پر ان کا نقش اس طرح مرتسم ہوتا ہے کہ وہ ہر مغربی چیز پر ایمان لاتے چلے جاتے ہیں۔ تنقید کی صلاحیت ان میں پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اگر پیدا ہوتی بھی ہے تو فی ہزار ایک طالب علم میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد سالہ سال کے گہرے مطالعے سے جب کہ وہ زندگی کے آخری مرحلوں میں پہنچ جاتا ہے اور کسی عمل کے قابل نہیں رہتا۔ اس طرز تعلیم کو بدلنا چاہیے۔ تمام مغربی علوم کو طلباء کے سامنے تنقید کے ساتھ پیش کیجیے، اور یہ تنقید خالص اسلامی نظر سے ہو تاکہ ہر قدم پر وہ ان کے ناقص اجزاء کو چھوڑتے جائیں اور صرف کارآمد حصوں کو لیتے جائیں۔ اس کے ساتھ علوم اسلامیہ کو بھی قدیم کتابوں سے جو کا تو نہ لیجیے، بلکہ ان میں سے متاخرین کی آمیزشوں کو الگ کر کے اسلام کے دائمی اصول اور حقیقی اعتقادات اور غیر متبدل قوانین لیجیے۔ ان کی اصلی اسپرٹ دلوں میں اتاریے اور ان کا صحیح تدبر دماغوں میں پیدا کیجیے۔ اس غرض کے لیے آپ کو بنا بنایا نصاب کہیں نہ ملے گا، ہر چیز از سر نو بنانی ہوگی۔ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سب پر مقدم ہے، مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔ ان کے پڑھنے والے ایسے ہونے چاہیے جو قرآن و سنت کے مغز کو پا چکے ہوں۔ اسلامی قانون کی ان تعلیم بھی ضروری ہے، مگر یہاں بھی پرانی کتابیں کام نہ دیں گی۔ آپ کو معاشیات کی تعلیم میں اسلامی نظم معیشت کے اصول، قانون کی تعلیم میں اسلامی قانون کے مبادی، فلسفے کی کتابوں میں حکمت اسلامیہ کے نظریات، تاریخ کی تعلیم میں اسلامی فلسفہ تاریخ کے حقائق، اسی طرح ہر علم و فن کی تعلیم میں اسلامی عنصر کو ایک غالب اور حکمران عنصر کی حیثیت سے داخل کرنا ہوگا۔ آپ کے تعلیمی سٹاف میں جو ملاحدہ اور متدرجین بھر گئے ہیں ان کو رخصت کیجیے۔ خوش قسمتی سے ہندوستان میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہو چکی ہے جو علوم جدیدہ میں بصیرت رکھنے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ اور نظر و فکر کے اعتبار سے پورے مسلمان ہیں۔ ان بکھرے ہوئے جواہر کو جمع کیجیے تاکہ وہ جدید آلات سے اسلامی نقشے پر ایک اسٹیمر بنائیں۔ آپ کہیں گے کہ انگریز ایسی تعمیر کی اجازت نہ دے گا۔ یہ ایک حد تک صحیح ہے، مگر آپ اس سے پوچھئے کہ تو پورے مسلمان اور پورے کمیونسٹ میں سے کس کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک کو بہرحال تجھے قبول کرنا ہوگا۔ 1910 عیسوی کا اینگلو محمڈن مسلمان اب زیادہ مدت تک نہیں پایا جا سکتا۔ اب اگر تو مسلمانوں کی نئی نسلوں کو پورا کمیونسٹ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی قدیم اسلامی دشمنی پر جمع رہے۔ نتیجتاً خود تیرے سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ منظور نہیں تو نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ تمام ہندوستان میں کمیونزم کی بڑھتی ہوئی وبا کا مقابلہ صحیح و نصب سانڈوں اور ریڈیو کے دیہاتی پروگراموں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس وبا کو صرف ایک طاقت روک سکتی ہے اور وہ اسلام کی طاقت ہے۔ ملت کی تعمیر نو کا صحیح طریقہ، یہ ہے اس مضمون کا عنوان جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اسے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں
اصلاح اور انقلاب دونوں کا مقصد کسی بگڑی ہوئی حالت کا بدلنا ہوتا ہے۔ اصلاح اور انقلاب دونوں کا مقصد کسی بگڑی ہوئی حالت کا بدلنا ہوتا ہے، لیکن دونوں کے محرکات اور طریقہ کار میں اساسی فرق ہوا کرتا ہے۔ اصلاح کی ابتدا غور و فکر سے ہوتی ہے۔ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ بچار کر کے انسان حالات کا جائزہ لیتا ہے، خرابی کے اسباب پر غور کرتا ہے، خرابی کے حدود کی پیمائش کرتا ہے، اس کے ازالے کی تدبیریں دریافت کرتا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے صرف اسی حد تک تخریبی قوت استعمال کرتا ہے جس حد تک اس کا استعمال ناگزیر ہو۔ بخلاف اس کے انقلاب کی ابتدا غیظ و غضب اور جوش انتقام کی گرمی سے ہوتی ہے۔ خرابی کے جواب میں ایک دوسری خرابی مہیا کی جاتی ہے۔ جس بے اعتدالی سے بگاڑ پیدا ہوا تھا، اس کا مقابلہ ایک دوسری بے اعتدالی سے کیا جاتا ہے جو برائیوں کے ساتھ اچھائیوں کو بھی غارت کر دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بسا اوقات ایک اصلاح پسند کو بھی وہی کرنا پڑتا ہے جو ایک انقلاب پسند کرتا ہے۔ دونوں نشتر لے کر جسم کے معاف حصے پر حملہ آور ہوتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ اصلاح پسند پہلے اندازہ کر لیتا ہے کہ خرابی کہاں ہے اور کتنی ہے، پھر نشتر کو اسی حد تک استعمال کرتا ہے جس حد تک خرابی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے، اور نشتر کے ساتھ ساتھ مرہم بھی تیار رکھتا ہے۔ لیکن انقلاب پسند اپنے جوش غضب میں آنکھیں بند کر کے نشتر چلاتا ہے، اچھے برے کا امتیاز کیے بغیر کاٹتا چلا جاتا ہے، اور مرہم کا خیال اگر اس کے دل میں آتا بھی ہے تو اس وقت جب خوب قطع و برید کر لینے اور جسم کے ایک اچھے خاصے حصے کو غارت کر چکنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ عموماً جہاں خرابیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں وہاں لوگ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں، اور بگڑے ہوئے حالات سے جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے وہ اتنی مہلت ہی نہیں دیتی کہ ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کے اصلاح کی کوشش کریں۔ اسی لیے ایسے حالات میں عام طور پر اصلاحی تحریکات کے بجائے انقلابی تحریکات کا زور ہوتا ہے۔ قدامت پسند اور انقلاب پسند جماعتوں میں سخت کشمکش برپا ہوتی ہے، جس سے غضب و انتقام کی آگ کو زیادہ ایندھن مل جاتا ہے۔ دونوں فریق ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہائی سرحدوں پر پہنچ جاتے ہیں، دونوں حق و صداقت کا گلا کاٹتے ہیں۔ ایک طرف سے حق کی بجائے باطل کی مدافعت میں انتہائی قوت صرف کی جاتی ہے، دوسری طرف حق اور باطل کا امتیاز کیے بغیر سب پر اندھا دھند حملے کیے جاتے ہیں۔ آخر کار جب انقلاب پسندوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو ہر اس چیز کو تباہ کر دیتے ہیں جو قدامت پسندوں کے پاس تھی، خواہ وہ حق ہو یا باطل، صحیح ہو یا غلط۔ انقلاب ایک سیلاب کی طرح بڑھتا ہے اور بلا امتیاز اچھے برے سب کو غارت کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر کافی تخریب کر چکنے کے بعد جب عقل اپنے ٹھکانے پر واپس آتی ہے تو تعمیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر انقلابی ذہنیت اس میں بھی نرالے انداز ڈھونڈ کر نکالتی ہے، اور ہر اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جو قدامت پسندوں کے پاس تھی، خواہ کوئی چیز بجائے خود صحیح ہو۔ لیکن انقلاب کی نگاہ میں کسی چیز کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں کہ وہ قدیم نظام کی طرف منسوب ہو۔ اس طرح ایک کافی مدت تک نئے انقلابی اصولوں پر زندگی کی عمارت قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب نئے تجربوں اور ناکامیوں سے انقلابی دماغ تھک جاتا ہے تب کہیں جا کر وہ اس اعتدال کے نقشے پر آتا ہے جو ابتدائی سے اصلاح پسند کے پیش نظر تھا۔ موجودہ زمانے میں اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال بولشوک انقلاب ہے۔ نظام تمدن کی جو انتہائی بگڑی ہوئی حالت شہنشاہی روس میں قائم تھی، وہ جب اہل ملک کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو اس کے جواب میں ایک انقلابی تحریک رونما ہوئی۔ یورپ کے اشتراکی اور جمہوری نظریات نے روس میں فروغ پانا شروع کیا۔ سلطنت اور اس کے پروردہ طبقوں نے اپنے ناجائز فوائد کی حفاظت کے لیے جابرانہ قوتیں استعمال کیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب پسندوں میں صرف شاہی مطلق العنانی
اور دولت کی ناروا تقسیمی کے خلاف نہیں، بلکہ اس پورے نظام تمدن کے خلاف جو صدیوں سے متوارث چلا آ رہا تھا، غضب کے جذبات بھڑکانے لگے۔ آخر کار مارکس کے ہیولا نے لینن کی صورت اختیار کی، زار کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اس کے ساتھ ان تمام سیاسی، معاشی، تمدنی، اخلاقی، مذہبی اصولوں کو بھی یک قلم مٹا دیا گیا جن پر انقلاب سے پہلے کی سوسائٹی قائم تھی۔ اس کامل تخریب کے بعد بالکل نئے اشتراکی اصولوں پر ایک نئی سوسائٹی کی تعمیر شروع کی گئی، اور ان نئے معماروں نے اپنی تمام دماغی قوتیں اس کوشش میں صرف کر دیں کہ بوزردہ طبقہ کے ترکے میں سے ایک چیز بھی ان کی نئی عمارت میں شامل نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ خدا کو بھی سوویت روس سے باہر نکل جانے کا نوٹس دے دیا گیا۔ لیکن اب جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے، تعمیری عقل انقلابی جنون کی جگہ لیتی جاتی ہے، اور وہ انتہائی بولشویت جو انقلاب کی ابتدا میں کار فرما تھی، اعتدال کے نقطے کی طرف واپس ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی ہی انتہا پسندی انقلاب فرانس کے زمانے میں بھی رونما ہوئی۔ اس وقت بھی جو جوش انقلاب میں اچھے اور برے سب کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور نئے نئے انقلابی اصول وضع کر کے ان کو رواج دیا گیا، لیکن اس شدید انقلابی بحران کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک فرانس کا سیاسی، تمدنی اور اخلاقی مزاج پوری طرح اعتدال پر نہیں آ سکا ہے۔ آج اس کی قوم زندگی کو کسی شعبے میں بھی وہ استحکام نصیب نہیں ہے جو انگلستان کو حاصل ہے۔ ایک اور مثال ترکی کی انقلاب کی ہے، جہاں اس انقلابی ذہنیت نے کوشش کی کہ ایک قوم کو جادو کے زور سے آن کی آن میں ایک دوسری قوم بنا دیا جائے۔ اس کوشش میں پھوڑوں اور پھرسیوں پر نشتر چلانے کے ساتھ جسم کے اچھے خاصے تندرست حصوں کو بھی کاٹ کر پھینک دیا گیا، اور ان کی جگہ یورپ سے کچھ نئے اعضاء منگوا کر لگائے گئے، حتیٰ کہ پرانے دماغ کی جگہ بھی ایک نیا دماغ نئی ٹوپی کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ لیکن اب مرور ایام کے ساتھ ساتھ انقلاب پسند ترکوں کو آہستہ آہستہ یہ سبق مل رہا ہے کہ ہر پرانی چیز کو برا اور ہر نئی چیز کو اچھا سمجھنے کا جو قاعدہ کلیہ انہوں نے بنا لیا تھا وہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ اکثر نئے تجربوں سے کافی نقصان اٹھانے کے بعد ان کو افراد سے اعتدال کی طرف پسپا ہونا پڑا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں میں بھی ایک انقلابی بحران رونما ہے، اور اس بحران کے برے نتائج ظاہر ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ قدامت پسند اور انقلاب پسند دونوں جماعتوں کو غور و فکر کی دعوت دیں۔ یہاں حالات کا بگاڑ وہی ہے جو ترکی اور دوسرے مسلم ممالک میں تھا اور ہے۔ صدیوں سے ہماری مذہبی رہنمائی جس گروہ کے ہاتھوں میں ہے، اس نے اسلام کو ایک جامد و غیر متحرک چیز بنا دیا ہے۔ غالباً 6-7ویں صدی ہجری کے بعد سے اس گروہ کے ہاں جنتری بدلنی موقوف ہو گئی ہے۔ وہ اپنے فلسفے اور کلام کے مباحث میں تو یہی پڑھاتے ہیں کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں عالم کے تغیر اور زمانے کی نیرنگی اور وقت کے سیلان و تجزب سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ دنیا بدل کر کہیں سے کہیں پہنچ گئی، دنیا کے حالات، خیالات، رجحانات، نظریات بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئے، تمدن کے معاملات اور مسائل نے کتنے پلٹے کھا لیے، مگر ہمارے پیشوا اپنے آپ کو ابھی تک اسی ماحول میں سمجھ رہے ہیں جو 500-600 برس پہلے پایا جاتا تھا۔ انہوں نے زمانے کے ساتھ کوئی ترقی نہیں کی، نئے تغیرات سے بے اثر رہے، زندگی کے نئے مسائل سے کوئی غرض نہ رکھی، اور کوشش یہی کرتے رہے کہ اپنی قوم کو بھی زمانے کے ساتھ چلنے سے روک دیں، بلکہ مستقبل سے ماضی کی طرف کھینچ کر لے جائیں۔ یہ کوشش تھوڑی مدت تک کامیاب ہو سکتی ہے، اور ہوئی، مگر دائماً ایسی کوششوں کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔ جو قوم دنیا کے ساتھ میل جول اور معاملات رکھتی ہو، وہ کب تک دنیا کے افکار اور زندگی کے نئے مسائل سے غیر متاثر رہ سکتی ہے؟ اگر اس کے رہنما اس کی آگے آگے چل کر نئی عقلی، علمی اور عملی راہوں میں اس کی رہبری نہ کریں گے تو یہ بالکل فطری بات ہے کہ وہ ان کی قیادت کا جو اپنے کندھوں سے اتار پھینکنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ اس خرابی کی جڑ دراصل ایک اور چیز ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما فروع میں اس درجے منہمک ہوئے کہ اصول ہاتھ سے چھوٹ گئے، پھر فروع نے اصول کی جگہ لے لی، اور ان سے ہزار در ہزار فروع اور نکل آئے جو اصل اسلام قرار پائے۔
حالانکہ اسلام میں ان کی قطعاً کوئی اہمیت نہ تھی۔ ملت اسلامی کی عمارت دراصل اس ترتیب پر قائم ہوئی تھی کہ پہلے قرآن مجید، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر اہل علم و بصیرت کا اجتہاد۔ لیکن بدقسمتی سے اس ترتیب کو بالکل الٹ دیا گیا اور نئی ترتیب یوں قرار پائی کہ پہلے ایک خاص زمانے کے اہل بصیرت کا اجتہاد، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے آخر میں قرآن۔ یہی نئی ترتیب اس جمود کی ذمہ دار ہے جس نے اسلام کو ایک ساکن و غیر متحرک شے بنا دیا ہے۔ ائمہ فقہ، متکلمین، مفسرین اور محدثین رحم اللہ اجمعین کے علم و فضل اور ان کی جلالت شان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر وہ انسان تھے، اکتساب علم کے وہی ذرائع رکھتے تھے جو عام انسانوں کو حاصل ہیں۔ ان کے پاس وہی نہیں آتی تھی، بلکہ وہ اپنی عقل و بصیرت کے ساتھ کلام اللہ اور سنت رسول اللہ میں غور و فکر کرتے تھے، اور جو اصول ان کے نزدیک متحقق ہو جاتے تھے انہی سے وہ قوانین اور عقائد کے فروع مستنبت کر لیا کرتے تھے۔ ان کے یہ اجتہادات ہمارے لیے مددگار اور رہنما بن سکتے ہیں، مگر بجائے خود اصل اور منبع نہیں بن سکتے۔ انسان خواہ سراسر اپنی رائے سے اجتہاد کرے یا کسی الہامی کتاب سے اکتساب کر کے اجتہاد کرے، دونوں صورتوں میں اس کا اجتہاد دنیا کے لیے دائمی قانون اور اٹل قاعدہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانی تعقل اور علم ہمیشہ زمانے کی قیود سے مقید ہوتا ہے۔ تمام زمانی و مکانی قیود سے آزاد اگر کوئی ہے تو وہ صرف خداوند عالم ہے، جس کے پاس حقیقی علم ہے اور جس کے علم میں زمانے کے تغیرات سے ذرہ برابر کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اس علم کا فیضان قرآن کی آیات اور اس کے لانے والے کے سینے میں ہوا تھا۔ وہی در حقیقت ایسا ماخذ اور سرچشمہ بن سکتا ہے جس سے ہمیشہ ہر زمانے کے لوگ اپنے مخصوص حالات اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے علوم، افکار اور قوانین اخذ کر سکتے ہیں۔ جب تک علماء اسلام اس ماخذ و منبع سے اکتساب علم کرتے رہے اور صحیح غور و فکر سے کام لے کر اپنے اجتہاد سے علمی و عملی مسائل حل کرتے رہے، اس وقت تک اسلام زمانے کے ساتھ حرکت کرتا رہا۔ مگر جب قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا گیا، جب احادیث کی تحقیق و چھان بین بند ہو گئی، جب آنکھیں بند کر کے پچھلے مفسرین اور محدثین کی تقلید کی جانے لگی، جب پچھلے فقہاء اور متکلمین کے اجتہادات کو اٹل اور دائمی قانون بنا دیا گیا، جب کتاب و سنت سے براہ راست اکتساب علم ترک کر دیا گیا، اور جب کتاب و سنت کے اصول کو چھوڑ کر بزرگوں کے نکالے ہوئے فروع ہی اصل بنا لیے گئے، تو اسلام کی ترقی دفعتاً رک گئی۔ اس کا قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے حامل اور وارث علم و عمل کے نئے میدانوں میں دنیا کی رہنمائی کرنے کے بجائے پرانے مسائل اور علوم کی شرح و تفسیر میں منہمک ہو گئے، جزیات اور فروع میں جھگڑنے لگے، نئے مذاہب نکالنے اور دور از کار مباحث میں فرقہ بندی کرنے لگے، اور اس دل کے ساتھ مسلمانوں میں کفر تقسیم کیا گیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجہ کی جگہ یخرجون عن دین اللہ افواجہ کا تماشا دنیا نے دیکھا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی جگہ رحماء علی الکفار اشداء بینہم کے مناظر ہر طرف نمایاں ہوئے، اور تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ کی جو کیفیت منافقین اور کفار کے حق میں بیان ہوئی تھی وہ مسلمانوں کا حال بن گئی۔ یہ اسی حرکت کی رجت ہے جسے آج ہم ایک خوفناک انقلابی بحران کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ان کے مذہبی رہنما ان کی قیادت کا فرض انجام نہیں دیتے بلکہ آگے بڑھنے کی بجائے انہیں الٹا پیچھے کھینچے لے جاتے ہیں، تو ان کے قابو سے نکلنے لگے، اور جیسا کہ ایک بن سری فوج کا حال ہوتا ہے، انہوں نے ہر وادی میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ ایک گروہ نے مذہب کے علمبرداروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا سارا الزام خود مذہب پر تھوپا، اپنی ترقی کی راہ میں اسی کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا، اور اعلانیہ کہنا شروع کیا کہ مذہب کو چھوڑو اور ترقی یافتہ قوموں کی تقلید کرو۔ ایک دوسرے گروہ نے علماء اور مذہبی پیشواؤں کو گالیاں دینا اپنا شعار بنا لیا، گویا اب اسی سب و شتم اور زیاں درازی میں مسلمانوں کی فلاح و ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ایک اور گروہ اٹھا اور اس نے مذہب کی قطع و برید شروع کر دی۔ کسی نے فقہاء اور ائمہ پر زبان طعن اور
اس کا کسی نے فقہ کی ساتھ حدیث کو بھی لپیٹ لیا، کسی نے قرآن کے احکام اور تعلیمات میں بھی ترمیم کی ضرورت سمجھی، کسی نے کہا کہ دین اور دنیا کو الگ کر دو، دین کا تعلق صرف عقائد اور عبادات سے رہنا چاہیے، باقی رہے دنیاوی معاملات تو ان میں مذہب اور اس کے قوانین کا کچھ دخل نہیں ہے۔ اس طرح مختلف جماعتیں ان بگڑے ہوئے حالات کو بدلنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں، مگر ان کا رجحان اصلاح کی جانب نہیں بلکہ انقلاب کی جانب ہے۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے غور نہیں کیا کہ اصل خرابی کیا ہے، کہاں سے پیدا ہوئی، کس حد تک خرابی ہے اور اس کی اصلاح کی صحیح صورت کیا ہے۔ محض تخمیناً یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ خرابی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے دیوانہ وار نشتر چلائے جا رہے ہیں، چاہے اس سے مرض کے ساتھ مریضوں کا بھی کیوں نہ خاتمہ ہو جائے۔ آزاد ممالک میں تو کہا جا سکتا ہے، اور یہ کہنا ایک حد تک درست بھی ہے، کہ کسی انقلابی حرکت کے بغیر چارہ نہیں، اس لیے کہ وہاں ایک گروہ کے ہاتھ میں حکومت کا عملی اقتدار ہوتا ہے اور دوسرا گروہ اس اقتدار کو مٹانے میں ایک شدید انقلابی حرکت کے بغیر مشکل سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی قابل لحاظ رہے کہ انقلاب کے رہنماؤں پر جب عملاً انتظام سلطنت کی ذمہ داری آن پڑتی ہے تو زمانے کے تجربات بہت جلدی ان کی عقل درست کر دیتے ہیں اور انہیں مجبوراً افراد کی روش چھوڑ کر اعتدال کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت غلامی کی حالت میں ہیں اور ہمارے حالات آزاد ممالک سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں اول تو کسی انقلابی حرکت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کسی ایسی شدید اور طاقتور مزاحمت کا خوف نہیں ہے جس کے مقابلے میں ایک معتدل اصلاحی تحریک کامیاب نہ ہو سکتی ہو۔ دوسری، اگر کوئی انقلابی حرکت جاری ہو اور وہ کامیاب ہو جائے تو مدت ہائے دراز تک اس کے اعتدال پر آنے کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انقلاب کے لمبرداروں پر سرے سے کسی ذمہ داری کا بوجھ ہی نہ ہوگا جو ان کی افراد پسندی کو اعتدال کی طرف مائل کر سکتا ہو۔ لہذا یہاں کسی انقلابی حرکت بلکہ صحیح الفاظ میں بہت سی انقلابی حرکات کے دیر تک جاری رہنے کا نتیجہ بجز اس کے اور کچھ نہ ہوگا کہ مسلم سوسائٹی جن بنیادوں پر قائم ہے وہ سب کی سب متزلزل ہو جائیں گی اور ان کی جگہ کوئی ایسی مستحکم بنیاد قائم نہ ہو سکے گی جس پر اثر نو ایک نظام اجتماعی تعمیر کیا جا سکے۔ پھر غور کرنا چاہیے کہ جو قوم پہلے ہی غلامی اور کمزوری کی حالت میں ہے، اس کے نظام اجتماعی کو اگر اس طرح منہدم کر کے پارا پارا کر دیا گیا تو وہ اخلاقی انحطاط کے کن گڑھوں میں جا گرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہم قدامت پسندوں سے زیادہ انقلاب پسندوں کا سختی کے ساتھ مقابلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ورنہ جہاں تک بگڑے ہوئے حالات کا تعلق ہے ان کو بدلنے کی ضرورت میں ہم بھی ان سے متفق ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو جمود اسلام میں پیدا کر دیا گیا ہے اس کو حرکت سے بدل دیا جائے، لیکن ہمارے نزدیک اس حرکت کے پیدا کرنے کی یہ کوئی صحیح تدبیر نہیں ہے کہ اسلامی شعار کو چھوڑ کر فرنگیت اختیار کی جائے۔ نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ علم و تحقیق اور غور و فکر کے بغیر مذہب کی قطع و برید شروع کر دی جائے۔ نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ گزشتہ زمانے کے مجتہدین نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے جو عمارتیں قائم کی تھی ان کو خواہ مخواہ ڈھا دیا جائے۔ نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ حدیث کے سارے ذخیرے کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ کلام الہی میں انسان اپنی عقل سے ترمیم و تنسیخ کریں۔ یہ سب تدبیریں تو اصلاح کی نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سخت فساد برپا کرنے کی تدبیریں ہیں۔ صحیح علاج بجز اس کی اور کچھ نہیں ہے کہ جس ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے اسے پھر سے سیدھا کر دیا جائے اور قرآن کو وہی پیشوائی کا مقام دیجیے جو دراصل اس کا مقام تھا، حدیث کو وہی مرتبہ دیجیے جو عہد رسالت میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کو دیتے تھے۔ فقہا، متکلمین، مفسرین اور محدثین کے کارناموں کو وہی مرتبہ دیجیے جو ان بزرگوں نے خود دیا تھا۔ ان سے فائدہ اٹھائیے۔ جن چیزوں کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں بدستور رہنے دیجیے، مگر کبھی یہ نہ سمجھیے کہ جو کچھ وہ لکھ گئے ہیں وہ اٹل قانون ہے، یا ان کی کتابوں نے ہم کو قرآن مجید میں غور و فکر اور احادیث نبوی کی تحقیق سے بے نیاز کر دیا ہے، یا ان کے بعد کتاب و سنت سے براہ راست اکتساب علم کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ ترتیب اگر پھر سے قائم ہو جائے تو اسلام کی رکی ہوئی گاڑی پھر حرکت کرنے لگے گی، کیونکہ جمود کی اصلی وجہ تو یہی ہے کہ انجن ریل سے کاٹ کر پیچھے کھڑا کر دیا گیا ہے، ڈرائیور کو بھی انجن سے الگ کر کے کہیں پیچھے کے ڈبوں میں بٹھا دیا گیا ہے، اور سب سے آگے کے ڈبے پر بھروسہ کر لیا گیا ہے کہ وہ خود بھی چلے گا
اور ساری ریل کو بھی چلائے گا، مگر اس کام میں غصے اور جوش کی ضرورت نہیں۔ غصہ تو وہاں ہو جہاں عمدن کوئی ظلم کیا گیا ہو۔ یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے عمدن نہیں ہوا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ علماء نے کوئی کانفرنس کر کے طے کیا تھا کہ ہم اسلام پر جمود طاری کریں گے اور اس کی بڑھتی ہوئی گاڑی کو روکیں گے۔ یہ تو محض نتیجہ ہے اس انحطاط کا جو 6 7ویں صدی سے مسلمان قوموں کی سیاسی، فوجی، معاشی اور تمدنی قوتوں کے ساتھ ان کی علمی، عقلی اور فکری قوتوں میں مسلسل رونما ہو رہا ہے۔ اس انحطاط نے جس طرح مسلمانوں کی روح جہاد کو پشمردہ کیا ہے، اسی طرح ان کی روح اجتہاد کو بھی افسردہ کر دیا ہے۔ جس طرح زندگی کے جملہ مسائل کے متعلق مسلمانوں کے نظریے بدلے، اسی طرح امور دینی و عملی کے متعلق بھی ان کے نظریے بدل گئے اور رفتہ رفتہ غیر محسوس طور پر ان کی تمام ذہنی قوتوں پر مردنی چھاتی چلی گئی۔ اس کا الزام نہ علماء کو دیا جا سکتا ہے نہ ان کے متبعین کو۔ اگر آپ چاہیں تو فطرت پر اس کا الزام رکھ دیجئے، مگر نہ الزام رکھنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ غضب اور اس کے تخریبی جوش سے۔ اصلاح کی صحیح صورت بس یہی ہے کہ ٹھنڈے دل سے خرابیوں کے اسباب اور ان کے حدود کو تلاش کیجیے اور حکمت کے ساتھ ان کو خوبیوں سے بدل دیجیے۔ اگر آپ چاہیں تو فطرت پر اس کا الزام رکھ دیجیے، مگر نہ الزام رکھنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ غضب اور اس کے تخریبی جوش سے۔ اصلاح کی صحیح صورت بس یہی ہے کہ ٹھنڈے دل سے خرابیوں کے اسباب اور ان کے حدود کو تلاش کیجیے اور حکمت کے ساتھ ان کو خوبیوں سے بدل دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ مضمون مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا اور ترجمان القرآن سن جولائی 1934 عیسوی میں شائع ہوا۔